ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ کھانے کے بعد اگر کوئی 3 بار سورہ قریش پڑھ لے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ جب میں نے کسی خاتون کو بتایا تو انہوں نے کہا اس کے ترجمے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوں گی، یہ باقاعدہ کوئی حدیثوں کے اندر عمومی طور پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور سنی سنائی بات کسی کے تجربے میں کوئی بات آئی، کوئی عامل صاحب نے بات بیان کر دی، تو ہر عامل اس طرح کے وظائف دینے کے سلسلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ بعض خود ہی ایجاد کر کر کے چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی شفاؤں کا تعلق کسی بھی وظیفے سے خود ہی جوڑ کر 10 دفعہ یہ پڑھ لیں شفا ہو جائے گی، پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں، بس بولتے سینہ بسینہ آ رہا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، کون بڑا ہے، اس کو کہاں سے ملا تھا، کوئی اس کا سند نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو باوثوق ذرائع سے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کی سہیلی نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی تبھی ہوگا۔ اگر میں سورہ اخلاص کو برکت کے لیے پڑھوں تو بتائیں برکت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، حالانکہ ترجمے میں کہیں برکت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو برکت ملے گی، تو ان کا خیال بھی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لیلافی قریش جو ہے یہ کھانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، جو میں بھی آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر، اور یہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر کھانے پہ سفلی وغیرہ کروایا ہو، بعض اوقات کھانے کے ذریعے اس پہ جادو ٹونا کر کے گندی چیز پڑھ کے ملا دیتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں، جس سے وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو رگوں کے اندر وہ چیز سرائیت کر جاتی ہے اور عمومی طور پہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سفلی پھر رگوں کے اندر پھیل جاتا ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ قریش اگر کھانے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ مطلب کہا گیا ہے، لیکن وہی میں اگر آپ کو بیان بھی کر رہا ہوں تو میں باوثوق یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث میں آیا، فلاں میں آیا، ٹھیک ہے، کسی کے تجربے میں آیا ٹھیک ہے، کوئی کرے ٹھیک، نہیں کرے تو نہ کرے، لیکن بعد کی روایت تو یہ اس طرح کا کوئی میں نے نہیں سنا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی تھوڑی سی غلط فہمیوں کو دور فرما لیں۔